بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیس اینڈ پیس چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ ہم سب پر سائبان کی طرح چھایا رہے، آمین آمین ثم آمین۔ ناظرین دیکھیے، انسان اپنے آپ کو بڑا ذہین اور دانا سمجھتا ہے، کو بڑا ذہین اور عقل مند سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی عقل مند کوئی کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، میرے سے زیادہ۔ بعض معاملات میں انسان اس حد تک اپنے اوپر اوور کانفیڈنس رکھتا ہے کہ بہت ذہین ہے، دانا ہے، میں تو بہت ذہین ہوں جی، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، کام کر سکتا ہوں، اور میں بہت جانتا ہوں، میں بہت جانتا ہوں، سب سے سمجھدار ہوں، بڑا عقل مند ہوں، ایسے ہی ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن پاک میں بھی بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ظالم اور جاہل قرار دیا ہے بعض معاملات میں جی۔ اس بات کا ذکر سورہ احزاب میں ہے۔ جی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 72۔ ناظرین، اسی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس میں بڑی ہی سمجھنے والی بات ہے، بہت غور طلب بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسج دیا ہے قرآن پاک کے ذریعے، تمام انسانیت کے لیے یہ میسج ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 72 کا ترجمہ یعنی 72۔ بے شک ہم نے پیش کیا ہے اس امانت کو سامنے آسمانوں کے، زمین کے اور پہاڑوں کے، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے اور ڈر گئے اس سے، مگر اٹھا لیا انسان نے۔ یقیناً یہ یعنی انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یعنی آپ یہاں پہ سوچیں کہ آسمان نے اور زمین اور پہاڑوں نے انکار کر دیا بوجھ اٹھانے سے۔ وہ بوجھ کیا ہے؟ جی، یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آخر معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا چیز سونپی اور انہوں نے انکار کر دیا اس کا بوجھ اٹھانے سے، کیونکہ وہ نہیں اٹھا سکتے۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کا جو حکم ہے، کام ہے، اس کو ماننا، اس کی پیروی کرنا ہی سب کچھ ہے۔ تو کیا بوجھ ہے جو انہوں نے نہیں اٹھایا اور انسان نے اٹھا لیا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا جاہل اور ظالم بھی قرار دے دیا۔ تو تفسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان اور زمین کے اندر جو بڑے پہاڑ ہیں، دراصل ایک عام انسان کے لیے ایک عظیم مخلوق ہے، یعنی ایک کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، جن کا یہاں قرآن میں ذکر کیا ہے، اور ہم انہی کے درمیان رہتے ہیں۔ یہ مخلوقات اپنے خالق کو اچھی طرح جانتی ہے اور اللہ کے نظام اور قانون کے مطابق چل رہی ہے، اللہ کے احکام کو براہ راست پاتی ہے، ان پر عمل پیرا ہوتی ہے، اسی کے حکم کے مطابق چلتی ہے، اور یہ کبھی اللہ کی اطاعت سے نہیں نکلتی اور نہ کبھی انحراف کر سکتی ہے۔ یہ سب مخلوقات اپنے فریضہ منصبی ادا کر رہے ہیں، چاہے شعور ہو یا نہ ہو۔ اب دیکھیے، یہاں پر شعور کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، لیکن ان سب کے پاس یعنی زمین، آسمان، پہاڑ، یہ سب جو بھی جہاں میں چیزیں ہیں، ان کو شعور ہو یا نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ایسے ہی سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور اس کے دورے میں کوئی خلل نہیں آتا، یہ چمک رہا ہے اور جہاں تک اللہ کا حکم ہوگا کائنات کو گرم اور روشن کرتا رہے گا۔ پھر اس سورج کا کنبہ بھی اس کے دائرے کے اندر ٹھیک ٹھیک اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے، یعنی جو جتنے بھی سیارے ستارے ہیں وہ سب اللہ کے حکم کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور اپنے فریضہ منصبی ادا کرتے جا رہے ہیں، یعنی گردش میں چلتے جاتے وہ کوئی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر رہے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے دیا وہ اس حکم پر اس کے مطابق ہی چل رہے، بالکل اللہ کے حکم کے مطابق چاند۔ جی، اسی طرح زمین دیکھیے، زمین اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، اس گردش کے نتیجے میں مختلف قسم کے دیکھیے موسم پیدا ہوتے ہیں اور موسموں سے مختلف فصلیں اگتی ہیں، جو انسانوں کے رزق کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے اس طریقے سے، اور یہ مردوں کو بھی اپنے اندر سمیٹتی ہیں، اس کے اندر سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی عمل پیرا ہے، اس میں زمین کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، یعنی اللہ ہی دنیا کو چلا رہا ہے۔ یہ چاند اور یہ ستارے سیارے، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ پانی، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ میدان، سب کے سب اپنے رب کے حکم سے، اپنے خالق کی تقدیر سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جیسے رات اور دن۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اب جو اللہ تعالیٰ نے امانت کا ذکر کیا کہ یہ نہ اٹھا سکے، یہ امانت کیا تھی؟
یہ ذاتی ارادے اور اختیار سے اپنے فرائض کو سر انجام دینا اور اپنے اعمال اور افعال کا ذمہ دار ہونا. یعنی اب اس میں جیسے شعور کی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور عطا کیا. اب کیا ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں یا اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں اور شیطان کے شیطانیت سے دور رہیں؟ اب اس چیز کا شعور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے کہ کیا صحیح ہے ہمیں کرنا چاہیے، کیا نہیں صحیح ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ مگر انسان نے اٹھا لیا. انسان جو اللہ کو اپنے شعور اور اپنے ادراک سے جانتا ہے، اپنی تدبیر اور اپنی بصیرت سے ناموس قدرت کو معلوم کرتا ہے اور اپنی جد و جہد سے اس ناموس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہ اپنے ارادے سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور بلا ارادہ ذمہ داریاں اٹھاتا ہے اور اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے. اپنی زندگی کے ہر قدم پر وہ متحرک ہے اور وہ سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے یہ راستہ اختیار کرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شعور بھی دیا. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو یہ ہے وہ عظیم امانت جو انسان نے اٹھائی، حالانکہ انسان بہت زیادہ کمزور ہے اور چھوٹا اور بے طاقت ہے. جس طرح اس کی قوت محدود ہے، اسی طرح اس کی عمر بھی محدود ہے اور انسان اصل میں ہر طرح سے کمزور ہے. اپنی خواہشات کے سامنے بھی انسان کمزور ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے، صبح سویرے کا وقت ہے کہ انسان بستر میں سویا ہوتا ہے، وہ بڑی اچھی نیند، گہری نیند میں ہوتا ہے جی، لیکن اذان کی آواز سن کے، اور کون سی؟ فجر کی جی، فجر کی اذان کی آواز سن کے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور وہ ایک دم اٹھ جاتا ہے. ہاں، اپنے آرام کو چھوڑ دیتا ہے، اپنا گرم بستر چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے وہ وضو کرتا ہے. دیکھیے، اٹھ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، اور پانی بے شک ٹھنڈا بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ وضو کرتا ہے اور اس کے بعد پھر نماز ادا کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جو انسان نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لی ہے. بے شک وہ یہ جو ساری باتیں ہیں نا بڑی سمجھنے والی ہوتی، جی، گہرائی ہے جی، اور اس کو سمجھنا سوچنا بھی بڑی عقل کی بات ہے. انسان کو چاہیے جو امانت اٹھا لی ہے اور جسے قبول کیا ہے اور جس کے اٹھانے سے آسمان، زمین اور پہاڑ نے انکار کیا اور ڈر گئے، انسان کو چاہیے کہ وہ اس امانت کو یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اچھی طرح سے نبھائیں. اسی کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں جی، ان پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بالکل، اور سوچنے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تو اس بات پر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ ہر تیری عطا پر اے اللہ ہم الحمدللہ کہیں اور ہر اپنی خطا پر ہم استغفر اللہ کہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، غفور الرحیم ہے. انسان کی خطائیں اللہ ہی معاف کرے گا انشاءاللہ. تو آپ سے چاہتے ہیں اجازت، ملیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک ہماری طرف سے خدا حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.